ذرا مجھے اب یہ بتائیں بلوچستان کے اندر اب اختر مینگل، اپنا محمود اچکزئی صاحب وغیرہ، یہ اتنے حالات بدل گئے ہیں کہ یہ بھی اب مارنگ بلوچ اور دوسروں کی بات کر رہے ہیں، انہی کے حق کی بات کر رہے ہیں، انہی تمام چیزوں کو. تو یہ بھی مانتے ہیں کہ وہ ایک لیجٹمیٹ پارٹی ہے ڈائیلاگ کے، اگر بلوچستان کے مسائل پہ بات ہونی ہے. لیکن لگتا یہ ہے کہ وفاق وہ دیکھنے پہ تیار نہیں ہے جو بلوچستان کے مین سٹریم پولیٹیشنز کو نظر آ رہا ہے. آپ گرفتار کر رہے ہیں، آپ اندر کر رہے ہیں، وہ ان کے لیے جلوس نکال رہے ہیں. کیا بلوچستان پہ اپروچ ابھی تک وفاق کی آپ کو لگتا ہے کہ 100% ٹھیک ہے؟ نہیں، 100% تو خیر میں کلیم نہیں کر سکتا، لیکن میں یہ ضرور کلیم کروں گا یا میں یہ بات کہوں گا کہ خاص طور پہ جو میری لیڈرشپ ہے پی ایم ایل این کی، وہ اس کے اوپر کافی فکر مند بھی ہے، اس کے اوپر اس کی پوری نظر بھی ہے. اور جو نیشنلسٹ قیادت ہے بلوچستان کی، یعنی بلوچستان کی وہ قیادت جو پولیٹیکلی وہاں پہ جو ہے وہ بلوچستان کی نمائندگی بھی کرتے ہیں، بلوچستان کی محرومیوں کی، بلوچستان کے عوام کے حقوق کی جنگ بھی لڑتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ وہ کانسٹیٹیوشن اور پاکستان کے اوپر بھی یقین رکھتے ہیں اور وہ آئین اور قانون کے مطابق چلتے ہیں. انہوں نے جو یہ موقف اختیار کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ موقف ان کا اختیار کرنا اس لیے بنتا تھا کہ اگر وہ یہ موقف اختیار نہیں کرتے تو پھر تو سارا میلہ جو ہے وہ مارنگ بلوچ ہی جو ہے وہ لوٹے جا رہی ہے. تو اس لیے ان کو بالکل اس سائڈ پہ کھڑے ہو کے وہ بات کرنی چاہیے جو وہاں پہ ایک طبقہ جو ہے وہ سننا چاہتا ہے، لیکن ان کو بتدریج آگے جا کے جو ہے وہ جو مہرنگ بلوچ اور ان کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کا جو دہشت گردوں کے ساتھ کنیکشن ہے، ان کے ساتھ جو ہمدردی ہے، اس میں جو ہے وہ فرق لانا چاہیے. یہ اب جو جھگڑا ہوا ہے یہ آپ کو پتہ ہے کہ اس میں بنیادی طور پہ جو ہے ان دہشت گردوں کی ڈیڈ باڈیز کا ایشو تھا جن لوگوں نے ٹرین کو یرغمال بنایا اور بے گناہ لوگوں کو ہاتھ جوڑتے اور اپنی زندگی کی بھیک مانگتے لوگوں کو، یہ اتنے شفاق لوگ تھے کہ انہوں نے ان کو جو ہے وہ موت کے گھاٹ اتارا، ان کو قتل کیا، ان کو شہید کیا. رانا صاحب یہ بھی ایک بہت بڑا کسی قسم کی وہاں ہمدردی کے مستحق نہیں ہے. یہ وہاں کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور گورنمنٹ کا صوبائی کا فیلئر نہیں ہے کہ ان کو پتا تھا کہ ایک مورگ میں دہشت گردوں کی لاشیں پڑی ہیں، اور یہ بہت بڑی پاسبلٹی اور دنیا میں بہت جگہ ہوا ہے جہاں دہشت گرد آ کے اپنے لاشیں اٹھا کے جاتے ہیں. نظر آ رہا تھا کہ کوئی ایکسٹرا پریکاشن نہیں تھی، کوئی پروٹیکشن نہیں تھی، بڑے آرام سے وہ آ کے 4-5 لاشیں شور ڈال کے اٹھا کے لے گئے. یہ ایک بہت بڑا سیکیورٹی فیلئر نہیں ہے وہاں پہ؟ نہیں، دیکھیں ہر بات میں سیکورٹی فیلئر تلاش کرنا یا یہ بات کرنا جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ لا انفورسنگ ایجنسیز کو اور ان شہداء کو جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں اور ان غازیوں کو جو اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے وہاں پہ لڑ رہے ہیں، یہ ان کے ساتھ زیادتی کے مترادف ہے. سر پلاننگ تو ہوتی ہے نا، آپ پلاننگ تو کرتے ہیں. یہ تو میں تو کہتا ہوں کہ جن لوگوں کی نالائکی سے وہ لاشیں گئی ہیں انہوں نے ان شہادتوں پہ ضائع کیا، ان لوگوں کو قصوروار ہے. ہم تو قصوروار نہیں ہے کہ ہم اس پہ بات کریں، تو ہم تو نہیں ان کی شہادتوں کو کم کر رہے، یہ تو ان کی نالائکی کی وجہ سے ہوا ہے. نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بات ضرور کرنی چاہیے، لیکن ہماری بات کرنے کا انداز جو ہے وہ تھوڑا مختلف ہونا چاہیے. ہمیں ہر چیز میں جو ہے وہ ہم پہلے فیلئر سے شروع کرتے ہیں اور اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو ٹرین کو یرغمال بنایا گیا تھا، جتنی عمدگی کے ساتھ، جتنے پروفیشنل، زبردست آپریشن تھا، زبردست آپریشن تھا، جتنی دلیری اور بہادری کے ساتھ یہ آپریشن جو ہے within 24 آور جو ہے یہ مکمل ہوا ہے. یہ کسی رانا صاحب اس پہ تو دو آرا ہے ہی نہیں، جو ہے وہ اس پہ تو دو آرا ہے ہی نہیں. سیدھی بات ہے، جب یہ آرمی کا جو ہے جب یہ واقعہ ہوا تھا تو بڑا خوف تھا. ہمارا تو خیال تھا امتیاز ہے، یہ صحیح بات ہے، ہمارا تو خیال تھا شاید یہ درجنوں شہادتیں ہوں گی، شاید سینکڑوں لوگ مارے جائیں. یہ تو انبلیویبل آپریشن ہوا ہے، اس میں تو کوئی شک تک یہ صورتحال، اور یہ بھی تھا کہ یہ پتہ نہیں کتنی دیر تک صورتحال جو ہے یہ
اس طرح سے بنی رہے گی. لیکن مجھے میں یعنی اصل میں آپ سے بلوچستان کا اس لیے پوچھ رہا ہوں جنہوں نے دیکھیں سن لیں ہماری وہ زرار کمپنی جو ہے، جو ہمارے کمانڈوز ہیں، جو ہماری آرمی کا ایک بڑا جو ہے وہ اسپیشلائزڈ جو ہے وہ پارٹ ہیں، انہوں نے ان لوگوں کو جو یعنی لوگوں کو اپنے ارد گرد اکٹھا کر کے تو بیچ میں جو ہے وہ خود کش بٹھائے ہوئے تھے بم باندھ کے، ان کو آپ دیکھیں کہ ان سب کو ایک ہی لمحے میں جو ہے وہ اس انداز سے اس مہارت اور پروفیشنل سے ہٹ کیا ہے، ان میں سے ایک بھی نہیں پھٹ سکا. نہیں وہ تو خیر زبردست آپریشن تھا. مجھے بلوچستان پہ ایک اور بات بتائیں. دیکھیں بلوچستان اور کے پی کی سچویشن بڑی مختلف ہے. ٹی ٹی پی کی سپورٹ نہیں ہے کے پی کے اندر، کیونکہ وہ صرف بدماشی سے اور دہشت گردی سے ڈرا کے اپنا کام نکالتے ہیں وہاں لوگوں سے. بلوچستان میں ایک مختلف چیز ہے. بلوچستان میں بہت سے بڑے جینوئن ایشوز ہیں، غربت، بیکورڈنس، کرپشن، مسنگ پرسنز. یہ تمام وہ ایشوز ہیں جن کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں ٹیررسٹ جو گروپس ہیں، اور وہ لوگوں کو گمراہ لے کے چلتے ہیں. اس لیے وہاں کی ہینڈلنگ مختلف ہوگی. ٹی ٹی پی کے تو میں ہمیشہ سے کہتا ہوں ٹھوکیں جی، ان کا تو اور علاج کوئی نہیں، نہ آئین مانتے ہیں نہ ملک مانتے ہیں، وہ تو اپنی ایک شریعہ لانا چاہتے ہیں، وہ اور سچویشن ہے. بلوچستان از ڈفرنٹ. مجھے جو الارمنگ چیز یہ لگ رہی ہے کہ جو لوگ آئین کو بھی مانتے ہیں، پاکستان کی حدود کو بھی مانتے ہیں، چیزیں مانتے ہیں، جیسے مینگل ہو گئے، جیسے اچکزئی صاحب ہو گئے، دوسرے ہو گئے، کم از کم زبانی کلامی تو مانتے ہیں نا، دلوں کا تو اللہ ہی حال جانتا ہے لیکن مانتے ہیں. وہ بھی مجبور ہو گئے ہیں اس بیانیے کو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی سپورٹ کرنے پہ. اس کا مطلب ہے کہ جو ایشوز ہیں ان کو کوئی ایڈریس نہیں کر رہا. ان کو ایڈریس کر رہی ہے مارنگ، اس کو ایڈریس کر رہے ہیں وہ، ان کو مجبوراً ساتھ کھڑا ہونا پڑ رہا ہے. اس بارے میں کیا کر رہا ہے وفاق؟ اس پہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں. دیکھیں میں اس میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا کہ میں ان کی پوزیشن کو جو ہے وہ ڈیمیج کروں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جو ہیں وہ آج بھی ڈاکٹر مالک بلوچ ہو گئے، محمود خان اچکزئی صاحب ہو گئے، اختر مینگل صاحب ہو گئے، اپنا ثناء اللہ بلوچ صاحب ہیں، اسی طرح سے باقی لوگ ہیں. وہ لوگ جو ہیں وہ آج بھی پاکستان میں، پاکستان کے آئین میں، پاکستان کے قانون میں جو ہے وہ بلیو کرتے ہیں، اور وہاں کی صورتحال کے مطابق جو ہے وہ اگر انہوں نے ایک موقف اختیار کیا ہے تو میں سمجھوں اس میں خیر ہی ہوگی، اس میں جو ہے وہ پاکستان کی جو ہے وہ بہتری ہوگی آگے چل کے.